السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اظہار الحق، اور آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے اہم ترین سیاسی حلقے وسطی باغ کے بارے میں۔ ناظرین، جہاں پر بدلتے چہرے، ٹوٹتے رشتے اور نئے اتحاد ایک نئے سیاسی باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تنویر الیاس، جو کہ سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر رہ چکے ہیں، ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت ایک انتہائی اہم اور انتہائی بڑی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، خبر ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے دورانیے میں انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد تحریک استحکام پاکستان نے انہوں نے جا کر جو ہے تو اپنی پارٹی لانچ کی۔ آزاد کشمیر کی صدارت ان کے پاس رہی، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایز اے ڈونر ہی ہمیشہ کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم پھر دیکھتے ہیں کہ 2025 کے الیکشن جب قریب آ رہے ہیں، تو اس صورتحال میں تنویر الیاس پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جو کہ سردار یاسر الیاس خان انہی کے بھائی ہیں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اور یہ دونوں جو باب سیاسی شروع ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے وسطی باغ کی سیاست میں ایک نیا رنگ بھی لے لیا ہے، ایک نئے موڑ کا آغاز بھی کر لیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر کیا سیاسی کارکن اور سیاسی ورکر اور کچھ ایسے سیاسی قائدین کے جو ان پارٹیز میں پہلے سے رہے ہیں، کیا ان کے حق پہ شب خون نہیں مارا جا رہا ہوگا؟ یہ چیزیں بھی آج ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ میں زیر بحث لائیں گے۔ اور مزید یہ کہ ان دونوں سیاسی پارٹیوں کے اندر اور اس ہٹ کے کیا تحریک انصاف، جو کہ اپنے اندرونی اور داخلی اختلافات کا شکار بھی ہے، اور ان کی مرکزی جو قیادت ہے وہ بھی اس وقت کشمکش میں ہے، کیا کشمیر کے اندر اور بالخصوص حلقہ وسطی باغ کے اندر کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو کہ وسطی باغ کی سیاست کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ وسطی باغ میں ہمیشہ برادریوں کی سیاست بڑی عروج پہ رہتی ہے۔ تو نارما برادری ہے جو کہ اپنا تقریباً 30 سے 35 ہزار ووٹ رکھتی ہے، کیا وہ برادری اس بار کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جائے گی کہ جو انہی کی برادری کا ہو، یا پھر کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے ساتھ وہ جائے گی کہ جو ان دونوں پارٹیز کے اندر ہو؟ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں تو ان میں تنویر الیاس کا نام سر فہرست آتا ہے، ضیاء القمر کا نام سر فہرست آتا ہے، اور اگر نون لیگ کی بات کریں تو اس میں مشتاق مناس، اس میں راجہ یاسین نے بھی جو ہے تو اڑان بھر لی ہے، وہ بھی ان تیاریوں میں ہیں کہ وہ بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ اور اس کے علاوہ راجہ نثار احمد شائق، وہ بھی مسلم لیگ نون کے جو ہے تو ٹکٹ کی کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں اس چیز کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آپس میں ایک کانٹے کا مقابلہ ہو؟ دوسری جانب جو کہ جماعت اسلامی ہے، انہوں نے بھی اپنی حلقے کے اندر سیاسی ورکرز کے ساتھ میٹنگز کا، کارنر میٹنگز کا، اور مختلف جو کمیٹیز ہیں ان کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اور ایک اور بالخصوص جو اہم بات ہے اس میں، وہ یہ بات ہے کہ عبدالرشید ترابی جو کہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں حلقہ وسطی باغ کے، وہ خود جو ہے تو نارما برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک بڑا جو ہے تو ووٹ بینک کی ان کے پاس ہے، ان کے برادری کے پاس ہے۔ کیا یہ چیز ہمیں دیکھنے کو اس بار مل سکتی ہے کہ جماعت اسلامی اسی بنیاد پر کہ برادری کے ووٹ کوئی جو ہے تو ٹیلی کرتے ہوئے کوئی سرپرائز دے گی، یا پھر اس سے ہٹ کے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپس میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا؟ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایک چیز اور جو کہ بہت الارمنگ سچویشن بھی پیدا کر سکتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ کیا یہ انتہائی جو ایڈوانس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی ورکرز کا آپس میں ملنا اور سیاسی قائدین کا فیلڈ پہ اترنا، یہ پہلے کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان سے بہت مختلف نظر آ رہا ہے۔ اور ایک سال پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کی جو ہے نا ہمیں نوید سنائی جا رہی ہے۔ اور اس سارے معاملے میں کیا عوامی ایکشن کمیٹی کو سبوتاگ کرنے کے لیے، کیا ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اور کیا اس کی سارے کی ساری جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی اس چیز کو متاثر کرنے کے لیے یہ پارٹیز کیا گراؤنڈ میں موجود ہیں، یا پھر حقیقی طور پر یہ پارٹیز جو ہیں انہوں نے عوام کی خاطر جو ہے فیلڈ میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے یہ چیز بھی ہم زیر بحث لائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ضیاء القمر صاحب، وہ کیونکہ پچھلے عرصے میں جو بائی الیکشن ہوئے تھے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وسطی باغ سے ایک بڑے مارجن سے مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ مشتاق احمد مناس کو شکست دے کر اسمبلی میں گئے تھے۔ تو کیا وہ اپنے اس جو ان کا چال ڈھال ہے، کیا عوامی رابطوں کے بنیاد پر کیا وہ تنویر الیاس کی کمپین چلائیں گے، یا پھر وہ خود اس
پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہونے کی حیثیت سے دوبارہ حلقہ وسطی میں آئیں گے، یہ ساری چیزیں زیر بحث ہیں، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے یہ چیز عوام تک پہنچانے کی ٹھانی ہے کہ وقتاً فوقتاً جو بھی چیز ہمارے ناظرین کو جس چیز کی ضرورت ہوگی انفارمیشن کے لحاظ سے، اس چیز کو ہم عوام تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ اور آج تک کے لیے اتنا ہی، اسی طرح کے مزید سیاسی ہنگاموں سے اور سیاسی امانگوں سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔